السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج میں جو موضوع لے کے آیا ہوں وہ ہے کہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے۔ تو تزکیہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی صفائی کو، اس کو صاف کرنا، اس کو پاک کرنا۔ تو تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس چونکہ یہ کافر ہے اور نفس کی خصلتیں جو ہیں یہ برائی کو پسند کرتا ہے اور نیکی کے راستے کو جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے، نیکی کو ناپسند کرتا ہے۔ تو تزکیہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو ان برائیوں سے پاک کر کے جو ہے اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے، اس کی محبت کے لیے اپنے نفس کو پاک کرنا۔ تو وہ نفس کیسے پاک ہوگا؟ نفس کی مخالفت سے، نفس جو چیز مانگتا ہے اس کے مخالف ریئیکٹ کرنے سے۔ نفس کیا مانگے گا؟ راحت مانگے گا، سکون مانگے گا۔ دوسروں کی برائی کر کے نفس خوش ہوگا، غیبت کر کے خوش ہوگا، تکبر کر کے خوش ہوگا۔ یہ ساری خصلتیں جو ہیں یہ نفس امارہ کی ہیں۔ تو اس لیے بزرگان دین نے پھر جب اس چیز کو سمجھا اپنے کامل مرشدین کی صحبت سے، قرآن کریم سے، احادیث شریف سے اور دین کی ان تمام چیزوں سے جن کی وجہ سے لوگوں نے رہبری ان لوگوں کی، پھر انہوں نے اس چیز کے مغز کو جو ہے اس کو پکڑا۔ تو ان چیزوں کا مغز کیا تھا؟ انسان کا نفس، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو دیوار ہے، جو سب سے بڑا حجاب ہے، وہ انسان کا نفس ہے۔ تو انہوں نے اسی چیز کو پکڑ کر پھر اس کی صفائی کی، اس کی مخالفت کی، نفس کی۔ اگر نفس نے کوئی چیز، کسی چیز کا تقاضا کیا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس چیز کو شاید آپ نہ سمجھ سکیں، میں اس لیے آپ کو کچھ حوالہ دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں، یہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قصہ بیان کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک اللہ کی بندگی اس قدر خالص ترین ہو کے اس کی محبت میں جو ہے شب بیداریاں کی کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ وہ مرتبہ اور مقام کیسے ملا؟ اللہ کے راستے میں خالص ہونے سے ان کو وہ چیز نصیب ہوئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں اسی طرح جو ہے وہ نفس نے مجھے غفلت میں اس قدر پکڑا کہ مجھے جو ہے وہ نیند آ گئی اور میں وہ شب بیداری کی بجائے اس رات میں سو گیا۔ جب میں نے خواب دیکھا تو میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی کہ ایک بہت حسین و جمیل ایک حور ہے اور اس حور کو جو ہے وہ کافی حوریں جو ہیں اس کو سجا رہی ہیں، اس کو تیار کر رہی ہیں، بناؤ سنگار کر رہی ہیں اس کا۔ لیکن جس حور کو سجایا جا رہا ہے وہ گریہ زاری کر رہی ہے، وہ زار و قطار رو رہی ہے۔ تو میں نے اس حور کو جب یہ پوچھا کہ تم اتنی زار و قطار کیوں رو رہی ہو، تو اس حور نے یہ جواب دیا کہ مجھے 500 سال سے اللہ کی ذات اپنے ایک خاص مقرب بندے کی خاطر سجا رہی ہے۔ میری جو یہ مجھ کو جو سنوارا جا رہا ہے تو یہ اس شخص کے لیے، اپنے اس بندے کے لیے سجایا جا رہا ہے، اور وہ بغداد کا ایک شیخ ہے، شیخ جنید بغدادی، مجھے اس کی خاطر سجایا جا رہا ہے۔ لیکن میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جس شخص کی خاطر مجھے سجایا جا رہا ہے وہ شخص آج غفلت کی نیند، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے گہری نیند سویا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد گھبرا کے جب اٹھا تو میرے جسم پہ ایک لرزہ طاری تھا۔ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پھر اس خواب سے بیدار ہونے کے بعد آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ کبھی نیند کو قریب نہیں آنے دیا، اور اس جو رات آپ نے خواب دیکھا وہ موسم سردیوں کا تھا، شدید سردی تھی، اور آپ کے پاس ایک ہی کمبل تھا جو آپ وہ اس کو اوڑھ کے سوتے تھے۔ آپ نے یہ کیا کہ اپنے نفس کی مخالفت اس طرح کی کہ تم راحت مانگتے ہو، سکون مانگتے ہو، نیند مانگتے ہو، تو انہوں نے اپنا وہ کمبل جو ہے
وہ بھگو دیا پانی میں، تاکہ نہ یہ کمبل سوکھے، نہ تیرے جسم کو گرمائش ملے اور نہ تو نیند کو پسند کرے۔ ایک ہی کمبل تھا ان کے پاس جو انہوں نے پانی میں ڈبو دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد آپ کا یہی معمول رہا کہ آپ جب بھی شام ہوتی، شب جب آتی تو آپ اپنے اس کمبل کو پانی میں بھگو دیتے تھے، تاکہ نفس جو ہے اس کو نہ نیند آئے اور نہ وہ راحت نصیب ہو اس کو۔ تو اس لیے تزکیہ جو ہے وہ در حقیقت اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ تو تزکیہ نفس کی مخالفت سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، نفس کی مخالفت سے نفس جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی۔ اسی طرح وہ میں نے ایک جو ہے وہ واقعہ ایک اور بزرگ ہیں، ان کا بھی یہ چیز تھی کہ ان سے کسی نے جو ہے وہ گزر رہے تھے، یہ حضرت ابو سماک رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ واقعہ ہے، یا کسی بھی ایسے بزرگ ہیں جن کا یہ واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا تھا۔ تو ایک دفعہ آپ اپنے شہر میں سے کسائی کی دکان سے گزر رہے تھے تو اس کسائی نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حضرت، آج میرے پاس بہت عمدہ اور بہترین قسم کا گوشت ہے، تو یہ گوشت آپ لے جائیں۔ تو آپ نے اس کو مخاطب کر کے بولا کہ مجھے تو گوشت کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پوری زندگی گوشت نہیں خریدا تھا، نہ آپ نے کھایا تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مجھ سے یہ گوشت لے جائیں، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس اس کو خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو اس نے بولا کہ آپ ادھار لے جائیں، جب پیسے ہوں گے تو پھر آپ اپنے وہ قیمت لوٹا دیجیے گا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جس چیز کو ادھار لینے کے لیے میں نفس کی راحت کو پوری کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ یہ نہ ہی اس کو وہ چیز دی جائے۔ بالآخر اس کسائی نے کیا کیا، اس نے کہا جی میں ویسے ہی تحفہ تو نہیں آپ کو دیتا ہوں، آپ یہ لے جائیں۔ آپ نے وہ گوشت جب پکڑا تو نفس کو بڑی خوشی محسوس ہوئی اس وقت کہ 40 سال سے میں نے گوشت نہیں کھایا، تو چلو آج مجھے کھانے کے لیے اچھی چیز مل جائے گی۔ تو جب آپ نے اس کا یہ خیال پڑھ لیا، ان بزرگوں نے، جو وہ بزرگ ہستی تھے، جب انہوں نے نفس کا یہ ارادہ بھانپ لیا کہ نفس اس سے بڑا خوش ہو رہا ہے، تو آپ وہ کافی دور پیدل چلتے ہوئے گوشت پکڑا ہوا تھا، تو جب آپ سائیڈ پہ نکلے تو آپ نے اس گوشت کو سونگھ کر اپنے نفس کو مخاطب فرما کے بولا کہ تیرا حصہ صرف اس کی خوشبو تک ہے، آج کے بعد اس کے لیے اور تقاضا کرو گے تو اس سے زیادہ تم کو سزا دی جائے گی۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ نے نفس کو یہ چیز فرماتے ہوئے وہ گوشت کسی سائل کو دے دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنے نفس کی راحتوں کو جو ہے اس کو راحتوں کی بجائے مشقتوں میں داخل کیا۔ اسی لیے حضرت شیخ جنید بغدادی سرکار سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا چیز ہے، تو آپ فرمانے لگے مشقتوں کو برداشت کر کے اس پہ صبر کے ساتھ شکر کی زندگی گزارنا ہی تصوف ہے۔ تو اس لیے میں اکثر آپ سے یہ ذکر کرتا ہوں، گزارشات کرتا ہوں کہ تصوف کسی بیان کا نام نہیں ہے، میرے مسئلے سن لینے کا نام نہیں ہے، بزرگان دین کے حوالے یا قصے سن لینے کا نام تصوف نہیں ہے۔ تصوف در حقیقت عمل کا نام ہے۔ تو اہل تصوف وہ طبقہ ہے جنہوں نے عمل کی راہ کو اختیار کیا، پھر اس کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلے، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں۔ مجبوری کی کسی عبادت کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ کے حضور۔ اللہ کے حضور مقرب ترین عبادات وہ ہے جو شوق سے کی جائے، اور مقرب ترین زندگی وہ ہے جو جوانی کی زندگی میں عبادت کی جائے۔ ناقص ترین عمر بولا گیا ہے بڑھاپے کی عمر کو، لیکن اگر کسی کو جوانی میں وہ چیز نصیب نہ ہوئی تو کم از کم بڑھاپے میں اس راستے کو اختیار کر لے، تو پھر بھی وہ اسی کارواں میں شامل ضرور ہو جائے گا۔ تو اس لیے تزکیہ جو ہے وہ نفس کو پاک کرنے کا نام ہے، اور نفس پاک کس طرح ہوگا؟ برائیوں سے نکال کو، اس کو راحتوں سے نکال کے، اس کو مشقتوں کے ذریعے، یہ مشقت ہی ہے نا کہ نفس کے مخالف اس کو چیز دینی، مانگ کچھ رہا دے اس کو کچھ رہے ہیں، مانگ میٹھی چیز رہا آپ نمکین چیز اس کو دے رہے ہیں۔
تو نفس کی مخالفت سے بزرگان دین نے ان درجوں کے اوپر پہنچے، ان کو وہ چیزیں نصیب ہوئیں۔ حضرت جنید بغدادی سرکار سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ نکالیں تو آپ کو کیا بیان فرمائیں گے کہ آپ کو یہ چیزیں کن چیزوں سے حاصل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ 3 چیزوں سے یہ چیز نصیب ہوئی۔ فقر و فاقہ سے، فقر و فاقہ سے، کم کھانے سے۔ کم کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ نفس کی شہوتیں، اس کی طاقتیں، اس کی پاور جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے اس قدر نفس جو ہے وہ طاقت پکڑتا ہے اور روح کمزور ہوتی ہے۔ جبکہ فاقہ کشی کرنے سے نفس تو کمزور ہوگا لیکن اس کا ریئیکٹ جو روح پہ پڑے گا، روح اس قدر طاقتور ہوگی۔ تو اس لیے آپ فرمانے لگے کہ 3 چیزوں سے مجھے یہ چیز حاصل ہوئی، فقر و فاقہ سے، شب بیداری سے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ خالص ہونے سے۔ اس کے حضور میں خالص تھا، اس کی محبت میرے دل میں خالص تھی۔ تو خالص محبت جس دل میں ہوتی ہے وہی لوگ اس راہ پر چلنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وگرنہ وہ لوگ جو ساری زندگی بزرگان دین کے ارشادات سنتے رہے ہیں یا سنتے رہتے ہیں اور عمل سے بھاگتے ہیں، اور وہ اپنے ہی خیال میں کہتے ہیں کہ ہم بڑے جناب اللہ والے ہیں تو ہم یہ ہیں وہ ہیں، تو ان چیزوں کا کوئی حاصل نہیں۔ اللہ والوں کے راستے پر وہی لوگ ہیں جن کے پاس اللہ والوں کا عمل ہے۔ جن کے پاس اللہ والوں کا عمل نہیں، نہ وہ اللہ والوں کے عقیدت مند ہیں اور نہ اللہ والوں کے راستے پہ وہ چل رہے ہیں۔ اللہ والا طبقہ وہی ہے، اللہ والوں کو پسند کرنے والے لوگ ہیں وہی ہیں جو اللہ والوں کا عمل اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے تزکیہ جو ہے وہ اپنے نفس کی مخالفت کا نام ہے، ریاضتوں کا نام ہے، شب بیداریوں کا نام ہے، فاقہ کشیوں کا نام ہے، برداشت کا نام ہے، وہ چیزیں، وہ رویے، وہ سلوک برداشت کرنے کا نام ہے۔ تزکیہ ہے جو آپ کا نفس برداشت نہیں کر رہا، وہ زندگی قبول کرنے کا نام ہے جو زندگی آپ کو ناپسند ہے۔ یہ چیز آپ کو اللہ کی رضا میں لے جاتی ہے، راضی برضا۔ وہ جس حال میں رکھے آپ اس حال میں راضی رہیں۔ اگر وہ رلائے تو روتے چلے جائیں، اگر وہ ہنسائے تو پھر بھی وہ ہنستے چلے جائیں، اس پہ گلہ کوئی نہ ہو، اس پہ شکوہ کوئی نہ ہو، اور اپنی زندگی پہ رنج کوئی نہ ہو جس حال میں وہ آپ کو رکھے۔ اس لیے بزرگان دین نے اپنے نفس کی مخالفت کی، اور اس مخالفت سے نکل کے آپ جو ہے وہ پھر آپ پہ وہ چیزیں انکشافات ہوئیں، آپ پہ مشاہدات اور تجلیات کا جو ہے وہ نزول ہوا کہ آپ نے پھر اپنے رب کی پہچان، ان لوگوں کو اللہ کی پہچان نصیب ہوئی۔ کس چیز وجہ سے؟ تزکیہ نفس سے، نفس کی مخالفت سے، مشقتیں برداشت کرنے سے، مصیبتوں پر شکر کرنے سے۔ تو اس لیے تزکیہ جو ہے، تزکیہ نفس جو ہے، اور اس کو تزکیہ نفس بغیر کسی کامل مرشد کی صحبت میں رہنے کے انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ جب انسان کسی کامل کے عمل کو دیکھتا ہے، اس کے پاس رہ کے اس کے عمل کو دیکھتا ہے، تو وہاں سے جو چیز اس کو حاصل ہوتی ہے وہ کسی کتاب میں حاصل نہیں ہوتی، کسی واقعہ میں حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ کسی کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ یہ سیکھنے کی صفت اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ تو صحبت کا یہ فیضان ہوتا ہے کہ انسان اس صحبت کے اندر جب اپنے مرشد کو یا کسی ایسے کامل کو جس کی صحبت اس نے اختیار کی، جب اس کو عمل میں سے دیکھتا ہے تو وہاں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ وہاں سے آپ کو تزکیہ نفس کی یہ سارے پروسیس کی سمجھ آئے گی کہ تزکیہ نفس کہتے کس کو ہیں۔ جو چیز ان کو پسند تھی، انہوں نے وہ چیز، اگر وہ کہیں گئے ہیں، جو چیز اپنے لیے پسند تھی، کسی نے ان کی خدمت کی، وہ چیز دوسرے کو انہوں نے پیش کر دی، اپنے بجائے اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح دے دی۔ یہی دین کا حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو وہ چیز دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی اپنے بھائی کو دو۔ تو اس لیے جو چیز ان بزرگان دین کو ملی انہوں نے آگے سخاوت کر دی۔ اسی بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ طمع نہیں کرنا، منع نہیں کرنا اور جمع نہیں کرنا، یعنی
کسی سے یہ طلب نہیں رکھنی کہ یہ آدمی مجھے کچھ دے. تما اس کو کہتے ہیں, لالچ کو. تما نہیں کرنا. اگر وہ دے دے, آپ کے مانگنے کے بغیر دے دے, تو پھر منع نہیں کرنا. اور اگر مل گیا تو پھر اس کو جمع نہیں کرنا, پھر اس کو آگے تقسیم کرنا. تو یہ بزرگان دین کے جو ارشادات ہیں در حقیقت ان کی زندگیوں کے مغز ہیں, ان کے تجربات ہیں. جس راستے پہ وہ چلے, جن راستوں سے انہوں نے ان چیزوں سے روشنی دی اور اپنی منزل کو پا لیا. اس لیے تزکیہ نفس یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت اور اس کو اللہ کے لیے بالکل خالص اور پاک کرنا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے تزکیہ نفس کی یہ ویڈیو بناتے ہوئے. حالانکہ میں کوئی تیاری کر کے نہیں آپ کے پاس بیٹھتا, میں تو بس آتا ہوں, اپنا موبائل آن کرتا ہوں, یہ کیمرہ آن کرتا ہوں تو ویڈیو بنانی شروع کر دیتا ہوں. لیکن بات کرتے کرتے مجھے ایک قصہ یاد آ گیا. کچھ ملکوں میں ایک کمپٹیشن تھا کہ سب سے زیادہ خوبصورت جو پینٹنگ ہے وہ کون سے ملک کے لوگ بناتے ہیں. تو وہاں کچھ کنٹریز کے لوگوں کو انہوں نے 2 دیواریں کھڑی کر دیں آمنے سامنے کہ ایک ملک کے لوگ جو ہیں اس پہ پینٹنگ بنا رہے تھے, اور دوسری دیوار پہ جو لوگ تھے, دوسرا جو کمپٹیشن والے لوگ تھے جن کا مقابلہ ان کے ساتھ تھا, تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس دیوار کو چمکا رہے ہیں, اس کو صاف کر رہے ہیں. اب لوگ جو ہے ایک گروہ کو بہت قابل سمجھ رہے تھے, اس گروہ کو جو پینٹنگ بنا رہا تھا, اور دوسرے کو دیکھ کر وہ حیران تھے کہ یہ لوگ کیسے ہیں. ایک مخصوص ٹائم ان کو دیا گیا ہے کہ آپ نے 30 دن میں 1 ماہ کا ٹائم ہے یا 2 ماہ کا ٹائم ہے آپ کے کمپٹیشن کا. تو یہ لوگوں نے تو اپنا آدھا وقت ہی ضائع کر دیا کہ یہ دیوار کو صاف کیے جا رہے ہیں. بنایا تو اس پہ کوئی پھول بوٹے انہوں نے نہیں بنائے. تو ہوا کیا کہ انہوں نے جو وہ پینٹنگ بنا رہے تھے, تو وہ پینٹنگ بنانے والے اپنے اس فن میں مصروف تھے, اور دوسری پارٹی جو تھی, دوسرے ملک کے جو لوگ تھے, اس دیوار کو چمکانے میں جو ہے وہ مصروف تھے. تو ہوا کیا کہ جب وہ وقت گزر گیا, ٹائم گزر گیا, تو پھر وہ کمپٹیشن کا ٹائم آیا. تو جب وہ دیواروں کے اوپر جو پردہ رکھا ہوا تھا, جب انہوں نے وہ پردہ سائڈ پہ کیا, تو ایک ملک کے لوگوں نے تو پینٹنگ بنائی ہوئی تھی بڑی خوبصورت. تو جب دوسری دیوار سے انہوں نے پردہ ہٹایا تو وہ دیوار شیشے کی طرح چمک رہی تھی. اس لیے وہ پینٹنگ والی دیوار کا عکس جب دوسری شیشے والی دیوار پہ پڑا تو اس میں خوبصورتی زیادہ تھی, اس کا رزلٹ اس سے بھی بہتر تھا. تو کریڈٹ اور انعام ان لوگوں کو چلا گیا جو صرف دیوار صاف کر رہے تھے. اس لیے اہل فقر کا وہ طبقہ, اہل تصوف کا وہ طبقہ جو اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں, جب وہ آئینے کی طرح بن جاتا ہے تو پھر اس آئینے میں پھر اللہ کی ذات ہی دکھائی دیتی ہے, وہاں کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی. تو اس لیے آج کا میں یہ ٹاپک لے کے آیا تھا کہ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں. اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئی ہو تو پھر بھی وہ کمنٹ کر سکتے ہیں. دعا میں اس گناہ گار کو یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب سے راضی رہے. اللہ حافظ.